میرا نام عرفان فاضل ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بارے میں کیا اقدامات اٹھا رکھے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے متعلقہ جو آرٹیکلز ہیں دستور کے، ٹھیک، ان کے اندر بھی یہ کہہ دیا گیا، آرٹیکل 2 to 7 کا جو ذیلی آرٹیکل ہے، اس میں کہا گیا کہ اسلامی قوانین جب بنائے جائیں گے تو اس کا غیر مسلم شہریوں کی شہری حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ کونسل کے دروازے اس کی انتظامیہ نے تمام غیر مسلم شہریوں کے لیے کھولے۔ یہاں عیسائیوں کے وفود آتے ہیں، یہاں ہندوؤں کے وفود آتے ہیں۔ مندر کا مسئلہ پیش آیا، کونسل سب سے آگے تھی۔ اس پہ کیا موقف تھا؟ مندر کے مسئلے پہ ہمارے پاس پورے ملک سے، حتیٰ کہ ہمارے ممبران کی طرف سے بھی آیا کہ ایک اسلامی اسٹیٹ کے اندر مندر نہیں بنایا جا سکتا، بت خانہ ہوگا۔ لیکن اس وقت کے چیئرمین صاحب نے ہم سب کو اکٹھا کیا اور ہم سب پورے راولپنڈی، اسلام آباد کے مندرز میں گئے، جتنے تھے جس حالت میں تھے، اس کا سروے کیا، اس کی رپورٹ تیار کی، کون کون سے مندر قابل استعمال ہیں، کون کون سے قابل استعمال نہیں ہیں۔ پھر کونسل نے کہا کہ ان کا حق بنتا ہے، وہ کمیونٹی ہے، اس کے لیے سید پور کا مندر جو ہے وہ ان کی عبادت کے لیے کھولا جائے، اور جہاں پہ ان کو پلاٹ دیا گیا ہے وہ کمیونٹی سینٹر اور شمشان گھاٹ بنانے کے لیے ان کو دیا جائے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کے بہت سارے مسائل۔ اب یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، ٹرانسلیٹ ہوں، دیکھیے یہ اس کو چینلائز کر دیا گیا، اس پورے کے پورے ایک آبجیکٹیو کو چینلائز کر دیا گیا، اور اس میں سہولت پیدا کر دی گئی کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو ڈیزالو کیا جائے گا اور ریزالو کیا جائے گا۔ کانفلکٹ مینجمنٹ بھی ہے، اور دنیا کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم مخالف نہیں ہیں۔ جو آپ کی پرانی عبادت گاہیں ہیں، سیکرڈ پلیسز ہیں، وہاں آپ جائیں، لیکن ایک نئی چیز انوویٹو، وہ آپ اس پہ تھوڑا ریزرویشن۔ جی بہت خوش آئی ہے کہ آپ نے، یعنی وفد نے تمام مندرز کا وزٹ کیا۔ بالکل، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسج جانا چاہیے۔ صرف یہی نہیں ہے، ایک آفیسر کو مقرر کیا، اور جتنا اس کے بارے میں مواد مل سکتا تھا کہ مغلوں کا کیا طرز عمل رہا اور ممالک کا کیا طرز عمل رہا مندروں کے بارے میں، اور جو غیر مسلم لوگوں کے عبادت خانے ہیں، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کونسل میں جتنا میٹیریل ہے اس بارے میں شاید کسی ادارے میں بھی۔ ڈاکٹر صاحب وہی نا، میثاق مدینہ میں جو بنی عوف کے ساتھ معاہدہ ہوا انکلوسیو ڈائیورسٹی کا، سٹیزن شپ کا رائٹ ہے، رائٹ ٹو لیو ہے، رائٹ ٹو ایکسرسائز یور ورشپ اکارڈنگ ٹو یور فیتھ، وہی ماڈل آپ، مجھے بڑی یہ خوشائن بات ہے کہ جو میثاق مدینہ کے آرٹیکلز میں ریاست مدینہ کا نقشہ ہے، آپ کی یہ مثال ہو بہو اسی کو جو ہے وہ پریسیڈنٹ شو کرتی ہے۔